نہ کریں. یہ احتیاطی پہلو یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اور یاد رکھیے نوجوانوں کو خاص طور سے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، چونکہ کبھی کبھار تو ایسے لوگ انوالو ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر کمیونٹی ان سائٹس کو ایکسیس کرے اور ایکسیس کر کے وہ پوری کمیونٹی بدنام ہو. میں نے کہا نا، اگر ایک کمیونٹی کا، چاہے مسلم ہو چاہے کوئی اور کمیونٹی ہو، ایک بچہ اگر ٹیررزم کے کیس میں گرفتار ہوتا ہے، پوری کمیونٹی کو جھٹکا محسوس ہوتا ہے. یاد رکھیے امت کا پیسہ جاتا ہے اس کو چھڑانے کے اندر، پھر اس کے والدین کی کیا حال ہوتی ہے، پوری قوم اس پہ بدنام ہوتی ہے. یہ بہت بڑا ایشو ہے. تو ہمیں خود بچنے کی ضرورت ہے، دوسروں کو بچانے کی ضرورت ہے. تو نوجوانوں، انٹرنیٹ پہ جاتے ہو، بہت سنبھل کے ویب سائٹس کو یوز کرو. تمہاری کیوریوسٹی اپنی جگہ رہ جائیں گی کہ میں دیکھتا ہوں یہ کون ہے، فلاں کون ہے، اور تم ایک سائٹ کھول لوں گے، تمہارے لیے ایک پچھتاوے کا ذریعہ بن جائیں گی، تمہارے والدین کے لیے پچھتاوے کا ذریعہ بن سکتی ہے. احتیاط کرو، احتیاط کرو، سنبھل کر یوز کرو. اننیسری چیزوں کو ویو مت کرو. ایسے سائٹس، ایسی آرگنائزیشن جو نون ہے تم کو، کیوں ایکسیس کرتے ہو ان کی چیزیں؟ نہیں، میرے کو ایسی لگ رہا تھا، کیا ہے دیکھنا، کیوں، کیا کے لیے دیکھنا ہے سب فالتو کنٹینٹ؟ یہ کہیں دیکھنے کی اچھی چیز ہے. ایجوکیشن گین کرو، فلاں کرو، فلاں کرو. اور آج کے جدید دور میں یہ آئسس نے، آئی جس کو کہتے ہیں، یا داعش جس کو پہلے کہتے تھے، یا ISIL جس کو پہلے کہا جاتا تھا، یاد رکھیے یہ ایک بہت ہی خطرناک تنظیم ہے. یاد رکھیے جس کے نام کی وجہ سے کئی ملک برباد ہوئے. تم سب جانتے ہو. یہ پھر یہ غلطی کرنا کیا؟ یہ کون سا جوش اور کون سا نشہ ہے تم کو؟ یہ سب فالتو کام ہے. یہ سب فالتو کام ہے. نہیں، وہ فلسطین میں فلاں ہو رہا، اس کے جوش میں یہ سائٹ ایکسس کرا. کیوں؟ اگر وہاں ظلم ہو رہا ہے، کیا وہ ظلم ویریفائڈ ہے؟ یہ انٹرنیٹ کا دور ہے. اتنے آسانی سے چیزوں کو دیکھ کر کچھ بھی سمجھ مت لیجیے. پتہ نہیں کہاں کی فوٹوਆਂ لوگ کہاں پیسٹ کر دیتے ہیں لے جا کر. تم آ گئے جوش میں، اب میں جاتا یہ سائٹ پہ، وہ ہینڈلر سے بات کرتا، یہ کرتا، اور تم ٹریپ میں. وہ ہینڈلر کہاں بیٹھا ہوا ہوتا ہے جو سائٹ چلاتا ہے، وہ کسی کو گٹتا نہیں ہے، انٹرنیشنل ہوتا ہے. اور معصوم نوجوان یا معصوم لوگ جو انوالو بھی نہیں تھے، جن کے نام سے صرف چیزیں استعمال ہوئی، وہ پھنس جاتے ہیں. بہت خطرناک ہے. لیکن یہ ایک نوجوان کی گرفتاری نہیں ہے، پوری کمیونٹی بیک فٹ پہ آ جاتی ہے. معلوم ایک چیز، اور آج نہیں ہوا چند کیسز کی وجہ سے مسلمانوں کو مکمل طور سے، چند واقعات کی وجہ سے مسلمانوں کو مکمل طور سے دنیا میں آج بدنام کر دیا گیا. دنیا میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ مسلمان بولتا IS کا عام مسلمان سے کیا لینا دینا. لیکن دیکھیے وہی غلط کام سے ان کے پورے دنیا بدنام ہو گئے. مسلمان ہر جگہ آپ جائیے، جو لوگ مسلمانوں کو کبھی دیکھے نہیں، کبھی پہچانتے نہیں، ایک دوست نہیں ہے. ایک سروے کیا گیا تھا اسکول میں بچوں میں، یورپ میں. ان کو کھڑے کر کے پوچھا گیا مسلمانوں کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو، تو 90% بچوں نے یہ خیال اظہار کیا کہ ہم کو پسند نہیں کرتے. اور جب ان سے پوچھا گیا کیا تم کسی مسلمان سے ملے ہو، کوئی رشتہ دار مسلمان ہے، کوئی تمہارا دوست مسلمان ہے، تو کہا ہمارا دور دور تک کوئی مسلمان نہیں ہے دوست، نہ رشتہ دار، نہ پہچان والا. مطلب پہچان والا نہیں ہے، نزدیک کس سے بھی نہیں ہے، لیکن نفرت اتنی ہے کہ 90% لوگ بول رہے ہیں ہم مسلمان کو پسند نہیں کرتے. واقعہ ایک ہوتا ہے، کرنے والے کون ہے وہ دیکھا جائے گا بعد میں، وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن جب وہ میڈیا فلیش کر دیتی ہے کہ انہوں نے کیا، سنگدگدھ، سسپیکٹ، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی پہلے بلاسٹ ہوگا، کوئی پرابلم ہوگا دنیا میں، تو پہلا سسپیکٹ تو ڈھونڈنا ہی ہے کہ کوئی محمد مل رہا کیا اس کے اندر، کوئی عبدل مل رہا کیا اس کے اندر. تو وہ سب سے پہلا سسپیکٹ. بعد میں جو پکڑا جا رہا اس کا نام تو آتا بھی نہیں، جو ریئل سسپیکٹ پکڑا گیا وہ یوں ادھر ادھر چلا جاتا، معافی نامے چھپ جاتے. حد ہوتی ہے یار، حد ہوتی ہے. لیکن دیکھیے آپ اتنا بدنام کر دیا گیا آپ کو، سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے. اور ان چیزوں سے، ایسی سائٹ سے، ایسی ویب سائٹ سے پیرنٹس بھی جو ہے اس معاملے میں احتیاط کرے، بچوں کو گائیڈ کرے، ان کی رہنمائی کرے، کیا ایکسیس کرنا ہے کیا ایکسیس نہیں کرنا ان کو سکھائے. یہ بہت زیادہ ضروری، یاد رکھیے. ایسا نہ ہو تو امت کی بہت سارے ریسورسز، پیسہ اسی چیز میں لگ جائے گا کلیریفیکیشن دیتے دیتے کہ ہم ویسے نہیں ہیں. بعد میں جو کچھ رزلٹ آئیں گا آپ باعزت بری ہو جائیں گے، ایک الگ بات ہے. لیکن زندگی کا طویل عرصہ جو ہے غلط چیزوں میں چلا جائے گا، امت بدنام ہوں گی، ریسورسز بدنام ہوں گے. یاد رکھیے جوانی کی کئی سال جو ہے برباد ہو جائیں گے، یاد رکھیے. اور میں سمجھتا ہوں ہم سب جانتے ہیں قرآن میں اللہ رب العزت نے ٹیررزم کو، دہشت گردی کو، کسی کو قتل کرنے کو حرام قرار دیا. اور قرآن کی سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 آپ سب جانتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. کہ جس کسی نے ایک انسان کی جان لے لی، اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. اور جس کسی نے ایک انسان کی جان بچا لی، اس کا ثواب ایسا ہے جیسا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا. تو اسلام ٹیررزم کے سخت خلاف ہے، ہر مذہب ٹیررزم کے خلاف ہے. اسلام کا تو نام ہی امن ہے.